بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مقبوضہ کشمیر میں دو طرح کی سیاسی قیادت تھی۔ ایک قیادت وہ جس نے عزم، بہادری اور وفاداری کا شاندار مظاہرہ کیا اور اس موقف کو دنیا کے سامنے رکھا جو کشمیریوں کا تھا، لیکن ایک دوسری قیادت بھی تھی جس نے کشمیریوں کے ساتھ غداری کی اور دنیا کو کشمیریوں کا وہ موقف دکھایا جو کشمیریوں کا نہیں تھا۔ یہ وہ سیاست دان تھے، یہ وہ قیادت تھی جو کٹ پتلی قیادت تھی جس کی ڈوریں بھارتی سرکار ہلاتی تھی۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسی قیادت کے متعلق بات کریں گے۔ دراصل گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو عقل آنا شروع ہو چکی ہے اور شاید آپ سمجھیے کہ یہ مودی حکومت کی برکات ہیں جو مسلمانوں کو مل رہی ہیں، کیونکہ جب سے یہ بے وقوف قیادت آئی ہے مسلمانوں پہ ظلم و ستم تو بڑھ گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مسلمانوں پہ انتہائی مشکل آئی، لیکن وہ شاید اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آسانیاں عطا فرمانے والا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی اس مسلمان قیادت کو عقل آنا شروع ہو چکی ہے۔ آپ اسے عقل کہہ لیجئے یا کچھ اور، لیکن حالیہ کچھ سالوں میں ان کے بیانات میں وہ بدلاؤ دیکھنے میں ملا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوجی کارروائیوں اور کشمیریوں کی آزادی کو لے کے گزشتہ روز ایک کشمیری سیاستدان فاروق عبداللہ نے ایک انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو ایک مشہور اخبار دی وائر کو دیا گیا۔ اس چینل کو بھارتی لوگ خود بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اخبار وہ ہے جس نے مودی کے آگے جھکنے سے انکار کر رکھا ہے، اسی لیے اس کو غدار اور اس میں کام کرنے والے تمام صحافیوں کو دیش دروہی پکارا جاتا ہے۔ انٹرویو میں فاروق عبداللہ کے الفاظ اور باڈی لینگویج بہت ہی سخت قسم کی تھی اور صاف طور پہ بھارت کو دھمکی دی تھی کہ اب کشمیری تمہاری کسی بات کی طرف نہیں آئیں گے، اگر ضرورت پڑی تو ہم چین کی طرف جانا پسند کریں گے۔ ان الفاظ میں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے چین کی مقبوضہ کشمیر پہ قبضے کی بات کی ہے، مگر ان کا اصل مقصد بھارتی سرکار کو وارننگ دینا تھا کہ چین اس سب میں کشمیریوں اور پاکستان کے ساتھ ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کشمیری بھارت سے نفرت کرتے ہیں اور خود کو بھارتی نہیں سمجھتے، اور وہ چاہیں تو آسانی سے پاکستان کی طرف جا سکتے ہیں مگر ہم نہیں جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اتنے سال بعد آخر انہیں یہ خیال کیسے آ گیا کہ آج کشمیریوں کا اصل موقف دنیا تک پہنچایا جا رہا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ چین کو اس سب میں ساتھ شامل کر لیا گیا ہے؟ یہ سب باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ کشمیر میں آزادی کی تحریک کا سب سے بڑا مقصد اور نعرہ وہ یہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اس کے بعد جو دوسرا موقف دیا جاتا ہے وہ ہے کشمیر بنے گا خود مختار۔ اب بھارت ہمیشہ سے اس آزادی کی تحریک کو پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کہتا آیا ہے، اسی لیے ان کی مجبوری ہے کہ ایسے بیانات میں جان بوجھ کے پاکستان کو الگ دکھایا جائے۔ دوسری طرف چین کا اشارہ ہے، اسی لیے کیونکہ چین ان معاملات میں کشمیر کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ سارے کا سارا انٹرویو مودی حکومت کے لیے وارننگ تھا کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، اس میں چین کا بھی اثر و رسوخ شامل ہوگا۔ جب اگست 2019 میں بھارتی آئین میں تبدیلیوں کا اعلان کیا گیا اور مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ختم کر دیا گیا، اس سے صرف 3 دن پہلے فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے مودی سے ملے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو بھی حکومت آتی ہے کشمیری رہنما اس کے ساتھ وفاداریاں ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ سمیت سبھی کا رویہ ایسا ہی تھا۔ یہ کشمیریوں کے اصل موقف کو چھوڑ کے یہ ثابت کرنے میں لگے تھے کہ کشمیری بھارت کا احترام کرتے ہیں اور بھارت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، مگر اب ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ RSS اور BJP کسی کو کوئی موقع نہیں دینے والے۔ کشمیری قیادت بہت سارے معاملات میں بھارتی حکومتوں کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ رہی ہے، مگر ابھی حالات ان کی سمجھ سے بھی باہر ہیں، اسی لیے اب یہ کھل کے مخالفت دکھا رہے ہیں تاکہ شاید کشمیری اب ان کو سپورٹ کریں گے۔ دوسری طرف کشمیریوں نے فاروق عبداللہ کے بیان کا خیر مقدم تو ضرور کیا، لیکن ان کی ساکھ ابھی بھی بحال نہیں ہوئی اور شاید آگے بھی نہیں ہو سکے گی۔ محبوبہ مفتی نے بھی جب کہا تھا کہ جناح درست تھا، تب بھی بھارت میں ایک بھونچال سا آ گیا۔
حالانکہ کشمیریوں نے تو ہر روز یہ کہا کہ جناح درست تھا، کیونکہ جناح رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بھارتی مسلمان کبھی اوپر نہیں آ سکیں گے اور نہ ان کو کوئی اختیار دیا جائے گا، اور جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کوئی بڑا آفیسر، جج یا عہدہ مسلمانوں کو نہیں ملا، کشمیریوں کے اصل موقف کو کبھی بھی پیش نہیں کیا گیا، جبکہ بی جے پی کے پالتو میڈیا نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی سٹیٹس بدلے گا بھارت سے کشمیر کی طرف ایسی بہار آئے گی کہ کشمیریوں کی زندگیاں بدل جائیں گی، جس پہ بھارتیوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا، مگر اب بھی حالات بد سے بدتر ہیں۔ چین کو ان معاملات میں حصہ دار بھی اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ لداخ کا معاملہ مقبوضہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے، اور جس دن اس علاقے میں امریکہ کے مفادات کو اصل خطرہ ہوا، یہ یاد رکھیے کہ کشمیر کا مسئلہ اسی وقت حل ہوگا۔ امریکہ اپنے کسی بڑے مفاد کو بچانے کے لیے بھارت پہ تبھی دباؤ بڑھائے گا، اور یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں امریکہ اور چین کی آپسی جو لڑائیاں جاری ہیں اس پہ منحصر ہوگا، کیونکہ ہم بر صغیر والے پاکستان ہوں یا انڈیا، آپ یقین مانیے کہ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، ہماری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، امریکہ اور بڑے بڑے ممالک اپنی مرضی کے فیصلے ہماری زمین کے لیے کرتے ہیں، ہماری زمین پہ یہ فیصلے تب تبدیل ہوں گے جب ان بڑے ممالک کے مفادات کو کوئی نقصان یا فائدہ پہنچنا نظر آ رہا ہو۔ تو آنے والے دنوں میں اگر آپ مسئلہ کشمیر سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، اس پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، تو چین اور امریکہ کی آپسی کشمکش دیکھیے، کیونکہ جس دن امریکہ نے بھارت پہ دباؤ ڈال دیا کشمیر کا مسئلہ سالو کرنے کے لیے، تو پھر بھارت کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ اپنے آقا کے سامنے انکار کر سکے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔